واقعہ چاہے سیالکوٹ کا ہو، اگر آپ کو یاد ہو، جی بالکل، جہاں ایک سری لنکن صاحب تھے جن کے ساتھ جو کچھ ہوا، یوحنا آباد کا واقعہ جس میں زندہ جلا دیے گئے تھے لوگ، آپ کو یاد ہوگا، جوزف کالونی جس بہت ہی خوفناک واقعہ تھا لاہور کا، پھر اس سے پہلے گوجرا اگر آپ کو یاد ہو، اسی طریقے سے وہاں بھی چرچز پر اٹیک ہوئے تھے اور لوگ جان سے گئے تھے، اور اب یہ جڑا والا، میرا تو سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں، ہم دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اسلاموفوبیا کا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، اور خود ہمارا حال کیا ہے؟ آج پوری دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی، یقینی طور پر بہت سی جگہ سے کنسرن شو کیا بھی گیا ہے، یورپی یونین نے بڑے سٹرونگ لفظوں میں کہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے صرف کہ ہم ان مجرموں کو جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اگر کہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی دیر میڈیا کے اندر جب تک شور و غوغا رہتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ معاملہ جو ہے سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ آپ جو میں نے سانحات آپ کو گنوائے ہیں، آپ کسی ایک مجرم کو بتا دیجئے جس کو سزا ہوئی ہو، سب یا ضمانتوں پر ہیں یا ان کے خلاف کیسز جو ہیں سرد خانے کی نظر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ایک کے بعد جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں جو ہماری ہینڈلنگ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ مجھے تو بہت ذاتی طور پر بہت عجیب و غریب لگا کہ نامزد چیف جسٹس صاحب وہاں کیسے پہنچ گئے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ان کو بیٹھ کے اداروں کے اندر انصاف کرنا چاہیے۔ وہ ثاقب نثار کی طرح سے وہ بھی اگر ہر معاملے کے اندر پہنچیں گے وہاں تو بڑی عجیب و غریب، یہ میری پرسنل ریزرویشن ہے، میرے خیال سے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں۔ تو ہم نا دوسروں کا کام بہت بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا کام پتہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن ہم نے دوسروں کے کام میں رموز سلطنت چلانے کا شوق کبھی ہمارے جنرلوں کو اٹھ جاتا ہے، کبھی ہمارے ججز کو آ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا یعنی صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بیٹر سینس پرویلز اور ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جڑاوالا کے اوپر ہر پاکستانی شرمندہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جناب آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا نجران میں، وہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اور سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے۔ ہم قائد اعظم کی مثال دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ جی اقلیتیں جو ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، جھنڈے میں سفید رنگ ہے ہمارے۔ یہ سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کسی کو جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ نہیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ جی بالکل، مظہر تو اسی طرح سے ہم آتے ہیں، اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں، اسی طرح سے جب کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے ہم ٹی وی پہ آ کے بول کے چلے جاتے ہیں، دین اگین اٹ گیٹس ریپیٹڈ، ایسے ہی ہے نا جی نسیم؟ یہ جو واقعات ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ میں حیدرآباد میں سینٹ بوناونچر اسکول ہوا کرتا تھا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں لیٹ 60s کی، اور اس اسکول پہ اکثر اٹیک ہو جایا کرتا تھا، اور اٹیک ظاہر ہے آتے تھے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اسکول خاص ٹارگٹ ہوتا تھا، اور وہ اسکول ٹارگٹ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک چرچ تھا، وہ چرچ ٹارگٹ ہوتا تھا، اور ہم تو ظاہر ہے اس زمانے میں بچے تھے تو ہمارے لیے تو ایک وہ تھا کہ اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی فوری طور پہ۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو کوئی بڑی ضرور ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمیں شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ اسس کرنا پڑے گا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے، ہم نے کوئی ڈائریکشن اپنی سیٹ ہی نہیں کی، ہم نے اتنی زیادہ چیزوں کو پھیلا دیا ہے، اور جو ہم نے سسٹم ایوالو کیا ہے اس سسٹم سے صرف ایکسٹریمزم بڑا ہے۔ ہم نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی، آپ کسی کو پکڑ لیں، اس کو سزا دے دیں، اس سے ایشو سالو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اوور آل، آپ دیکھ لیں، آپ یہ اس طرح کے واقعات دیکھ لیں، آپ سیکٹیرین واقعات دیکھ لیں، آپ ان میں ہمیں 70s 80s 90s ہمیں صرف اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ چیزیں ختم ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اضافہ ہی دیکھا ہے۔ تو وہ جو جالب کا مصرع ہے کہ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، وہ یہاں بالکل لاگو ہوتا ہے
ہم نے اپنی نہ مائنورٹیز کو تحفظ دیا نہ میجورٹی کو تحفظ دیا. ہم نے ایک ایسے ماحول میں اپنا نظام جو بنایا کہ جہاں ہم نے صرف ڈیوائڈ کیا سوسائٹی کو. ہم نے ریلیجسلی ڈیوائڈ کیا, ہم نے تفریقوں میں ڈیوائڈ کیا, ہم نے لسان میں ڈیوائڈ کیا. اسی لیے سب اپنی اپنی کمیونٹی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرتے. نو ون کنسیڈر ہمسیلف ایز اے پاکستانی. یہاں یہی سب سے بڑا پرابلم یہی رہا. اس میں سب کہتے ضرور ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم نے جس سسٹم میں ایوالو کیا ہے وہ بھی, تو ہم ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہیں. اس ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے یہ فال آؤٹس ہیں, یہ فال آؤٹس پھیل گئے ہیں. اب یہ گلوبلی ہو گئے ہیں. یہ چیزیں آج یہاں کی نہیں ہیں, گلوبلی فنومینا ہو گیا ہے. ہم سازشیں تلاش کرتے رہیں, کچھ بھی یہ نہ سازش ہے نہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے, نہ یہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہے, بڑھاوا دیتے ہیں. ہم ایسے گروپ ایسے جتھے بناتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے غیر ریاستی عناصر ریاست سے زیادہ طاقتور بنا دی ہیں ہم نے. جی مالک, تو کیا کریں؟ یہ آپ نے سنا دونوں ہمارے دوستوں سے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ راستہ اب دیکھیں بڑا آسان ہے. یہ جو بھی بخاری صاحب نے بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جب آپ سزائیں دیں, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, دو باری سوچتے ہیں لوگ کوئی بھی کرنے سے. ایک اور سب سے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی جب 2-3 ایشوز کے اوپر, تو کیا ہوا؟ وہاں پہ ریاست جیت گئی. بات یہ ہے کہ ریاست کی انٹینٹ کیا ہے, اور کیونکہ یہ پالیٹیشینز تو یہ کام نہیں کریں گے, اور اگر مئی 9 کے بعد پورے پاکستان میں قیامت آ سکتی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بس اب یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے, تو پھر وہاں تو ایک کور کمانڈر کا گھر چلا تھا, یہاں تو 60 لوگوں کے گھر چل گئے. تو دیر ہیز ٹو بی اے اسٹیٹ ریسپانس. دیکھیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ نسیم وہ یہ ہے کہ ایک ریلیجس اکانومی جو بہت بڑی کنزرویٹو ملک ہے, اور ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر کچھ بھی نہ کریں تو 10-20 ہزار ووٹ تو ہر مذہبی رہنما کے پاس. پالیٹیشینز بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں. اچھا, ہر قسم کے کاموں میں مذہبی جماعتیں انوالوڈ ہیں. زمینوں پہ قبضہ لینا ہے, زمینوں پہ قبضہ چھڑوانا ہے, ہر قسم کا جگہ ٹیکس کا کام جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتا. میں آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل بتا سکتا ہوں کہ کس طرح کراچی کے 2-3 بہت بڑے مدرسے ہیں جہاں کے محتمم ان کاموں میں شامل ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن میں بڑے بڑے لوگ آ کے لوگوں کو رلاتے ہیں, اور لیکن ان کے صاحبزادے اور ان کے بچے آف دا اسکرین لوگوں کو رلا رہے ہیں دوسرے طریقے سے. یہ ایک بہت بڑا ایک مافیا بن گیا ہوا اس ملک میں. یہ کسی بھی میرے نزدیک تو کسی سویلین گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں. ماضی میں جو آپ کی افغان پالیسی تھی, آپ کی کشمیر سینٹرک پالیسی تھی, اس میں یہ لوگ بہت ان کو بڑھاوا ملا, بیکاز نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ استعمال ہو, ہیومن فاڈر دے رہے تھے. یہ ان لوگوں نے اپنا انفلوئنس بڑھایا, اپنی طاقت بڑھائی. یہ سویلینس کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ نے پوچھا علاج کیا ہے, علاج بڑا سمپل ہے. اور دوسرا میں بالکل فارغ صاحب سے ایگری کرتا ہوں, یہ ججز کا وہاں پہ جانا, بھائی آپ انصاف کو لوگوں کی دہلیز سے پہنچائیں, ججز کو ان کی دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر جسٹ آپٹکس, دیز آر جسٹ کیٹرکس. آپ انصاف کریں, فیصلے ہوتے نہیں ہیں. وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے بتایا کہ جو جوزف پاک کا معاملہ تھا لاہور میں, جھگڑا پتہ کہاں سے چلا تھا. 2 لڑکے شراب کا کاروبار کرتے تھے, ایک مسلمان تھا ایک کرسچن تھا, اینڈ ناٹ سرپرائزنگلی مسلمان ملاوٹ کر رہا تھا اور کرسچن شراب میں ملاوٹ نہیں کر رہا تھا. وہاں سے جھگڑا شروع ہوا. اچھا, اگر آپ لاہور سے جن کا تعلق ہے لوگ جانتے ہیں کہ جوزف کالونی کا علاقہ بڑا ہی مہنگا علاقہ ہے, وہ پراپرٹی اربوں روپے کی ہے. وہاں پہ دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہو گئے. اچھا, اس میں یہ ایسا ملک میں مذاق ہے
کہ جو جس پہ الزام لگے وہ 6-8 سال جیلوں میں رہتا ہے، جنہوں نے آگ لگائی ہو ان کی دوسرے دن بیل ہو جاتی ہے، جنہوں نے قتل کیا وہ آزاد کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے بلاسفیمی کے الزام میں کوئی 10 سال بعد رہا ہو رہا ہے، کوئی 8 سال بعد رہا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، میں آپ نے پوچھا علاج کیا ہے، بڑا کیٹیگوریکل علاج ہے، یہ فوج کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہونا، جس طرح انہوں نے May 9 کو اون اپ کیا ہے، اس ایشو کو اون اپ کریں، خود ہی آپ دیکھیں گے رزلٹس آئیں گے، ورنہ یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوگا۔ بے شک جو مجرم ہیں ان کو یہاں دے نیڈ ٹو بی دا orphans آف دس سوسائٹی، اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو اب ضرورت ہے پیٹرنیج کی، اسٹیٹ کی، قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے جی۔